خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید۔ اس کے 13ویں باب میں سے، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم خبردار اور جاگتے رہو اور دعا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب ہوگا۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو گھر چھوڑ کر غیر ملک میں چلا گیا ہو اور اپنے غلاموں کو اختیار اور ہر ایک کو اس کا کام دیا اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے۔ پس تم جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر تمہیں سوتا پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں، جاگتے رہو۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، کلام اور پیغام سے پہلے اپنی آنکھیں بند کریں۔ آمد کا پہلا اتوار ہے، مسیح کی آمد کی تیاری کی بات ہوگی۔ کلام اور پیغام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم جب بھی خدا کے گھر میں آتے ہیں ہمیشہ مانگنے آتے ہیں، اور مانگنا بھی چاہیے کیونکہ خدا ہمارا باپ ہے۔ لیکن آج مانگنے کی بجائے خداوند کے گھر میں کچھ دینے کے لیے، اپنی زندگی سونپنے کے لیے، اپنے آپ کو خداوند کی سپردگی میں دینے کے لیے آج تیاری کریں۔ آئیں چند لمحوں کے لیے خاموشی میں اپنا آپ خداوند کی پاک حضوری میں نظر کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، سب سے پہلے تو آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ حیران ہوں گے کہ نیا سال تو ابھی بہت دور ہے، لیکن فادر جی نے آج نئے سال کی مبارکباد کیوں کر دی؟ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارے پریشنرز ہیں، جو ہمارے سننے والے ہیں یا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ میں نے کیوں کر نئے سال کی مبارکباد آپ کو دی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم آمد کے ایام کے ساتھ ہی نئے لتوریائی سال کا آغاز کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے آج آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ عزیزو، آج جس طرح میں نے کہا آمد کا پہلا اتوار ہے، اور آمد کے پہلے اتوار کے ساتھ ہی ہم نئے لتوریائی سال یعنی سال دوئم کا آغاز کرتے ہیں یا ایئر بی کا آغاز کرتے ہیں۔ سال اول مقدس متی کی انجیل کا سال تھا، اور اب سال دوم جو ہے مقدس مرکز کی انجیل کا سال ہے، اور ہم اسی سے اس سال تلاوتیں پڑھیں گے۔ یاد رہے مقدس مرکز کی انجیل بڑی مختصر ہے، مختصر لیکن بڑی واضح، اور پیغام ڈائریکٹ ہے۔ مقدس مرکز الفاظ اور وقت کا ضیاع نہیں کرتا، بلکہ اپنے پیغام اور اپنی بات کو تھوڑے الفاظ میں، مختصر الفاظ میں پہنچانے کا بخوبی ہنر جانتا ہے، اور اس سال ہم دیکھیں گے جب ہم مقدس مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں گے۔ عزیزو، آمد کا موسم امید، انتظار، تیاری اور تبدیلی کا موسم ہے، اور آپ نے آج چرچ میں کافی تبدیلی دیکھی بھی ہے۔ اور اس موسم کا خاص پیغام یا بڑا پیغام یا بنیادی پیغام کیا ہے؟ کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کا اظہار، اس نے اپنا پیار کیسے ہم پر ظاہر کیا؟ کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا
بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا کا پیار ہم پر کیسے ظاہر ہوا؟ اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ تو آمد کا اتوار یا آمد کے ایام جو ہیں ہمیں بڑا پیغام دیتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور خدا کی محبت اور خدا کے رحم سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص باہر نہیں ہے۔ نو ون از ایکسکلوڈیڈ فرام ہز لو، کیئر اینڈ مرسی۔ اور یہ خدا کی ہم سب انسانوں کے لیے محبت ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی ہماری بنیادی آیت ہے، پس تم جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا۔ عزیزو، انجیل کے یہ الفاظ جاگتے رہنا، تیار رہنا، آمد کے موسم کا مزاج اور اس کی روحانیت کو بیان کرتے ہیں۔ اور آج کی تینوں تلاوتیں پیغام دیتی ہیں، باور کراتی ہیں کہ ہم نے اپنے خداوند کا انتظار کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آنے والا ہے، اور چونکہ وہ آنے والا ہے ہم نے انتظار کرنا ہے، اور انتظار ہی نہیں صرف کرنا بلکہ ہم نے اس کے آنے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے ہم نے اس میں سنا ہے کہ خداوند کے لوگ روحانی پستی میں مبتلا ہے یا خدا سے دور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پر امید ہے، اور ان کی امید جو ہے ہمیں ان کی دعا میں نظر آتی ہے۔ اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ کاش اے خداوند، کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے۔ اور آئی تھنک یہ ایک بڑی دعا ہے جب انسان یہ سوچے کہ میں خدا سے دور ہو گیا ہوں، میں نے خداوند کے حکموں کی نافرمانی کی ہے، اور یہ وہ محسوس کرے کہ ہاں اب مجھے خدا کے رحم، معافی اور محبت کی ضرورت ہے، اور وہ خداوند کو پکارے تو کیا خداوند اس کی آواز نہ سنے گا؟ یقیناً وہ اپنے لوگوں کی آواز کو سنتا ہے۔ خدا کے لوگوں نے گناہ کیا، خدا کے حکموں سے دور چلے گئے، لیکن اس حالت میں انہوں نے خداوند کو پکارا کہ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور زمین پر اتر آئے، کہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ اے خداوند آ اور ہمیں بچا لے، ہمیں تیری ضرورت ہے، ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اے خداوند آ اور ہمیں بچا لے۔ اور خدا کا نبی کہتا ہے کہ خدا ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، ان کی آواز کو سنتا ہے جو امید کے ساتھ اسے پکارتے ہیں، اس کے منتظر ہوتے ہیں، اور خداوند آپ آ کر اپنا ہاتھ بڑھا کر انہیں پکڑتا ہے اور چھوتا ہے اور انہیں بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم خداوند کی راہ تکتے ہیں، اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آنے والا ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا نے ہمیں بے شمار تحائف سے، علم سے مالا مال کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہم ہر کلام اور ہر علم کے لحاظ سے دولت مند ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس علم ہے ہم دولت مند ہیں علم اور کلام کے لحاظ سے، تو ہماری تیاری جو ہے اور بھی آسان ہو جائے گی۔ جب خداوند آ رہا ہے تو ہم نے تیار ہونا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کلام بھی ہے اور خدا نے ہمیں علم بھی دیا ہے تاکہ ہم غافل نہ رہیں۔ پس تم جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل میں یسوع اپنے رسولوں سے مخاطب ہے، اور وہ ان کو آخری ایام سے مکمل آگاہی دیتا ہے۔ اور آگاہی کیا ہے؟ کہ ابن انسان جلال کے ساتھ آئے گا، لیکن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ ضرور ہے کہ ابن انسان نے آنا ہے، اس کی آمد ہوگی، لیکن کب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور آج کی پاک انجیل میں یہی بتایا گیا ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا، شام کو،
آدھی رات کو، مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح، ہمیں معلوم نہیں۔ ہاں اگر معلوم ہے تو کس کو ہے؟ باپ جانتا ہے، بیٹا بھی نہیں جانتا، صرف باپ جانتا ہے کہ وہ کب آئے گا۔ تو اس لیے جب وہ آئے تو ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دربان کی اور دو غلاموں کی یا غلاموں کی تمثیل جو ہے وہ سنی ہے، اور بنیادی طور پر اس چھوٹی سی تمثیل کو دربان کی تمثیل کہا جاتا ہے۔ عزیزو، دربان کی تمثیل بڑی مختصر ہے، بہت مختصر، یعنی یہ ایک سطر یا ایک آیت پر محیط ہے، بڑی چھوٹی سی ہے، باقی اس کی ایکسپلانیشن ہے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون لائن پیرابل، ایک سطری تمثیل، بڑی تمثیل نہیں ہے۔ اور پچھلے اتواروں میں ہم نے مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کا، 24ویں باب کا اور دیگر ابواب کا مطالعہ کیا، اور ہم نے بڑی لمبی لمبی تمثیلیں سنی تھی، لیکن آج بالکل چھوٹی تمثیل ہے، اور اس چھوٹی تمثیل اور اس چھوٹی جو تلاوت ہے، اس میں لفظ جاگتے رہو 4 دفعہ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، بار بار ریمائنڈ کروایا گیا ہے کہ تم جاگتے رہو، یعنی مسلسل بیدار رہنے پر زور دیا گیا ہے۔ عزیزو، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب جو مسلسل خدا کے گھر میں آتے رہے ہیں، ہم نے پچھلے سال مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں سے تمثیلیں سنی ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آج کی جو تمثیل ہے یہ مقدس متی کی 2 بڑی تمثیلوں کا نچوڑ ہے۔ اور وہ کیسے ہے کہ ایک 10 کماریوں کی تمثیل جو جاگتے رہنے کی بات کرتی تھی، ایسا ہی ہے نا، جب ہم نے 10 کماریوں کی تمثیل سنی تو اس میں جاگتے رہنے اور تیار رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اسی طرح ہم نے 2 غلاموں کی تمثیل بھی سنی اور ان کو وفاداری سے مالک کی خدمت کرنے پر مامور کیا گیا۔ اسی طرح آج کی پاک انجیل میں دربان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جاگتا رہے، مطلب 10 کماریوں کی تمثیل میں یہی بات تھی۔ آج اس تمثیل میں دربان کو حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ جاگتا رہے، گھر کی مستقل طور پر نگرانی اور نگہبانی کرے، جبکہ غلاموں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مالک کے آنے تک کیا کریں؟ وفاداری سے کام کریں۔ تو یہ 2 تمثیلیں جو ہیں اس چھوٹی سی تمثیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزو، آج کی تمثیل کو اگر ایک تو جملے میں کہا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمثیل میں گھر کے مالک کے جانے، گھر کو چھوڑنے اور پھر اس کے واپس آنے، لوٹنے کی بات کی گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہی تمثیل ہے کہ مالک چلا گیا اور اب مالک دوبارہ آئے گا، تو تمثیل ختم۔ اب ہم بنیادی اور مرکزی پیغام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور توجہ کریں۔ تو میں نے کہا کہ تمثیل میں مالک کے جانے اور پھر لوٹنے، واپس آنے کی بات کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ تمثیل میں کب کی بات نہیں کی گئی، یا وین پر زور نہیں دیا گیا کہ مالک نے کب آنا ہے، زور اس پر نہیں ہے۔ زور کس چیز پر ہے کہ ہاؤ، کس طرح دربان کو تیار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، اور کس طرح ایک غلام کو خدمت پر آنے، مالک کے آنے تک مامور رہنا ہے۔ تو بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ مالک کب آئے گا، ہاں اس کے لیے تیار تو رہنا ہے، وین کی بات نہیں ہے، ہاؤ کی بات ہے کہ ہم نے اس کے آنے تک کیسے رہنا ہے۔ اور دربان کو میں نے کہا حکم دیا گیا کہ وہ جاگتا رہے، اور غلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خدمت پر مامور رہے۔ عزیزو، ہم نے دیکھا، پڑھا اور سنا بھی ہوگا کہ کئی لوگوں نے زیادہ طور پر وین پر زور دیا کہ خداوند کب آئے گا، اور انہوں نے ڈیٹس بھی اناؤنس کر دی۔ گوگل کریں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ ہماری ایسی چرچز تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آمد ثانی ہونے والی ہے، یوم آخرت آ گیا، فلاں دن کو آئے گا۔ آپ گوگل کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یسوع آ رہا ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ یسوع کے آنے کی خبر نہ مجھے ہے، نہ آپ کو ہے، نہ فرشتوں کو ہے، نہ بیٹے کو ہے، صرف کس کو ہے؟ باپ کو ہے۔ لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے خبر مل گئی، اور آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، میں ان کے بارے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اینی ہو،
تو انہوں نے وین پر زور دیا، ہاؤ پر زور نہیں دیا کہ بھی ہم نے مالک نے آنا ہے لیکن ہم نے تیاری کرنی ہے، تیار رہنا ہے، کیونکہ ہم تو جانتے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے اپنے آپ سے ہی پتہ نہیں کیا ٹیوا لگایا اور ڈیٹ جو ہے نوز کر دی، اور ان کے سارے جھوٹے کیا ہوئے، دعوے جھوٹے ثابت ہوئے. لوگ انتظار ہی کرتے تھے یسوع ہے ہی نہ، بھائی ساڈے آنکھیں نے آنا ہے، یا کیا ہمیں پتا ہے؟ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. لہٰذا ان کے سارے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے. اس لیے ضروری یہ امر ہے کہ ہم کس طرح یسوع کی آمد کے لیے تیار رہیں، کس طرح الرٹ اور بیدار رہیں، کس طرح خدمت پر مامور رہیں. اور آج کی انجیل میں بڑا پیغام واضح اور صاف ہے کہ جاگتے رہو، بیدار رہو، انتظار کرو، لیکن سستی کے ساتھ نہیں، بلکہ مالک کے دیے گئے کام میں مصروف رہ کر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کام کی بات کی گئی ہے، اوکے جاگنا وی انڈرسٹینڈ جاگنا ہے، لیکن کام کی بات کی ہے، کام کی بات کی گئی ہے کہ غلام نے کام کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سا کام کرنا ہے؟ مقدس متی کی انجیل اس کے 13ویں باب اسی باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں منادی کی جائے. تو کام کیا ہے؟ غلام کا کام کیا ہے؟ منادی کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ خوشخبری کا اعلان کرنا. اور خوشخبری کیا ہے؟ کہ ہمارا خداوند آتا ہے، المسیح آئے گا، ہم نے اس کا انتظار کرنا ہے. اور یہ بڑی خوشخبری یہی ہے کہ خداوند کی آمد ہے. نیز یہ کہ ہمارا خداوند آئے گا اور وہ موجود بھی ہے اور وہ ہمارے درمیان بھی ہے، اور ہم نے اس کی آمد ثانی پر بھی پختہ یقین رکھنا ہے. تو ایک غلام کا کام کیا ہے؟ ضرور ہے کہ سب قوموں میں کیا کرے؟ منادی کرے. اور آج کی پاک انجیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ خبردار رہ کر جاگتے رہنے کی بات کی گئی ہے، اور ایک کام بتایا گیا ہے، اور وہ کام ہے، کسی کو یاد ہے؟ دعا کرنا. آئی ریپیٹ، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تم خبردار اور جاگتے رہو، اور پھر لکھا ہے اور کیا کرو؟ دعا کرو. پریئرفل ہونے کی ضرورت ہے، پریئر لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیا زندگی اپنانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ دعا کو بندہ چھوڑ ہی دے. اور شاید ہماری زندگی میں، آج کے انسان کی زندگی میں باقی کام سب ہو جائیں گے، لیکن جب دعا کا کام ہوگا، دعا کی بات ہوگی، تو شاید وقت ہمیں گزارنا مشکل لگے. اینی ہو، دعا کرنے کی اور منادی کرنے کی بات جو ہے اس پر زور دیا گیا ہے. اب یہ کام پورا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جاگتے رہنا، بیدار رہنا. بس تم جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا مالک کب آئے گا. لکھا ہے شام کو، آدھی رات کو، مرغ کے بانگ دیتے وقت، یا صبح کو، لیکن ہمیں معلوم نہیں کب. عزیزو، مقدس مرکز کی انجیل میں 4 گھڑیوں کا، 4 اوقات کا ذکر ہے. شام، آدھی رات، مرغ کے بانگ دیتے وقت اور صبح. 4 گھڑیاں ہیں. اور اس قدیم دور میں ان 4 ایام کا ہی ذکر کیا جاتا، یا یہ بات عام تھی، شام، آدھی رات، بانگ کا وقت یا صبح کا وقت. اب مقدس مرکز کی انجیل کے جو آخری ابواب ہیں ان میں ان 4 گھڑیوں کا ذکر آتا ہے، اور شاگردوں کو جاگتے رہنے اور خبردار رہنے اور بیدار رہنے کی تلقین کی گئی ہے. ان 4 گھڑیوں کا ذکر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں. جب بات شام کی ہے تو شام کے وقت یسوع نے کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا، فسح کیا. تو اس وقت بھی یسوع نے کہا کہ تم کیا کرو؟ جاگتے رہو، کیونکہ تم میں سے ایک مجھے کیا کرے گا؟ پکڑوائے گا. جب بات آدھی رات کی ہے تو آدھی رات یسوع کہاں تھا؟ باغ میں، گتسمنی باغ میں تھا، اور وہاں اسی کے شاگرد نے اسے کیا کیا؟ پکڑوا دیا. اور یسوع نے باقی کو کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. اور اسی طرح مرغ کے بانگ دیتے وقت بھی کیا ہوا؟ مقدس پطرس رسول نے 3 بار یسوع کا انکار کیا. مطلب وہ سو گیا، وہ بیدار نہ تھا، اس لیے تو یسوع کا انکار کیا کیونکہ وہ پہچان نہ پایا. اور اسی طرح ہم صبح کے وقت کا ذکر سنتے ہیں. لکھا ہے کہ عورتیں بہت سویرے
सूरज निकलते ही कब्र पर आई, लेकिन उन्होंने यीशु को ना पहचाना। तो इन 4 घड़ियों का जिक्र मुकद्दस मरकस अपनी इंजील में करता है, और दर हकीकत वो चाहता क्या है कि शागिर्द बेदार रहे, जागता रहे, क्योंकि मालिक के आने की कोई खबर नहीं, कब आएगा हमें मालूम नहीं है। और इसी तरह हमें भी इसी तनाजर में जागते रहने के लिए कहा गया है। अजीजो, यीशु हमें भी जागते रहने की दावत देता है, और मैंने कहा 4 दफा कलाम में बात की गई है कि बस तुम जागते रहो, ताकि जब मालिक आए तो तुम अपने आप को तैयार पाओ। अजीजो, आज का पैगाम और दावत यीशु की आमद के लिए सिर्फ मुंतजिर रहना काफी नहीं है, इंतजार करना काफी नहीं है, बल्कि बेदार रहना, जागते रहना भी जरूरी है, और नेक गुलाम की तरह खिदमत करते रहना भी जरूरी है। अजीजो, इंतजार में मुमकिना तौर पर आजमाइश क्या हो सकती है? सुस्त हो जाना, सो जाना, और वो कुमारियां 5 सो गई थी। इंतजार में एक आजमाइश ये है कि इंसान सुस्त हो सकता है, सो सकता है, दूसरी चीजों में मसरूफ हो सकता है, ध्यान बढ़ सकता है, या टाइम किलिंग के लिए कोई और काम कर सकता है। तो इंतजार काफी नहीं है कि मैं इंतजार कर रहा हूं, ये काफी नहीं है। इंतजार के साथ बेदार रहना और खुदावंद की राह को तकते रहना, जिस तरह मुकद्दस पौलुस ने कहा कि तकते रहना भी जरूरी है, निगाह रखना भी जरूरी है। यह नहीं कि आप निगाह इधर करें और यीशु इधर से आ जाए। तो इसलिए इंतजार करना जरूर है, लेकिन जाग कर, बेदार रहकर और अलर्ट रहकर। इसलिए होशियार रहें, कहीं हम इंतजार में वक्त जाया तो नहीं कर रहे, या वो जो खास वक्त है कहीं हम उसको मिस तो नहीं कर देंगे। इसलिए इंतजार के साथ साथ बेदार भी रहें। इंतजार सिखाता है, इंतजार हम में सब्र पैदा करता है, इंतजार में उम्मीद है, और उम्मीद में ही जिंदगी है। और वह जिंदगी कौन है? वो मेरा यीशु है, जिसके लिए हम इंतजार में हैं। अजीजो, पैगाम के आखिर की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें आपके लिए और मेरे लिए एक पैगाम है, और पैगाम ये है कि नया लतूरी साल है, और हर तरफ हमें तब्दीली नजर आती है या नहीं? अगर आप अलतार की तरफ देखें तो अलतार के कपड़ों का रंग, उसकी प्रेपरेशन फर्क है। आज एडवेंट रीत की तरफ देखें, इधर भी फर्क है। जो एम्पोस है इसकी तरफ देखें, आपको फर्क नजर आएगा। बच्चों ने जो आज तारफ दिया वो भी फर्क था, तलात में भी फर्क है, लतूरी रंग जो है वो भी फर्क है। तो हर तरफ एक तब्दीली है। अब सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली जो मैं दाएं बाएं आस पास हर सू देख रहा हूं, क्या ये तब्दीली मुझे भी तब्दील करेगी या नहीं? सवाल ये है। हाँ, तब्दीली तो देख रहे हैं, कलाम भी पढ़ा गया, पैगाम भी दिया गया, लेकिन ये सारी तब्दीली मुझे भी तब्दील कर रही है कि नहीं, या मुझे भी दावत देती है कि मैंने भी तब्दील होना है? अजीजों, तब्दीली तो हर सू नजर आ रही है, लेकिन क्या मैं खुद तब्दील होने के लिए तैयार हूं या नहीं? और ये बड़ी बात है जो आज हमने अपने साथ लेकर जानी है, बल्कि यहां ही सोचनी है। क्या ये तब्दीली का मौसम मुझे भी तब्दील कर रहा है कि नहीं, या मुझे अफेक्ट करता है कि नहीं, या इसका असर मुझ पर होता है कि नहीं? ये कलर्स, ये सारी लतूरियां क्या मुझे तब्दील होने की दावत देती है या नहीं? अगर जवाब हाँ है तो आपने आमद के मौसम का अच्छा आगाज कर लिया और आपको मुबारक हो। और अगर आपका जवाब हाँ नहीं है तो फिर आपको बहुत सोचने की जरूरत है। जीजो, आज तब्दीली के मौसम में हमने भी तब्दील होना है और एक अच्छा आगाज करना है। और मैंने कहा कि अगर जवाब हाँ है तो आपने आमद के मौसम का अच्छा आगाज कर लिया, और ऐसे ही अच्छे आगाज की जरूरत है मुझे भी और आपको भी। और वो आगाज क्या है? अपनी जिंदगी को क्या करना? तब्दील करना। इसलिए आए, अच्छा आगाज किया है तो शाबाश। तो अच्छे आगाज के लिए और आमद के मौसम के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और खुदावंद से दुआ करता हूं कि खुदा इस नए मौसम में हमें भी नया कर दे, मसीह खुदावंद के वसीले से।